پیارے بچوں، آداب۔ آج ہم چوتھی جماعت کی درسی کتاب ستار کا سبق نمبر 3 ڈرامہ خاندانی شجرہ پڑھیں گے۔ تو آئیے پہلے سبق پڑھتے ہیں، پھر اس سبق کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے۔ اس سبق کے ذریعے ہم ہندوستانی خاندانوں کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کر سکیں گے۔ خاندانی شجرہ۔ پہلا منظر، ناشتے کی میز لگی ہے، ابو اور امی ناشتہ کر رہے ہیں۔ ہنا اور اریب آتے ہیں اور کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہنا: صبح بخیر امی ابو۔ اریب: آداب امی، آداب ابو۔ امی اور ابو چائے کی گھونٹ پیتے ہیں۔ ابو: آؤ بچوں آؤ، جاگ گئے تم لوگ؟ امی: جیتے رہو میرے بچے، جیتے رہو۔ دادی اماں مسکراتے ہوئے داخل ہوتی ہیں۔ دادی اماں: السلام علیکم میرے پیارے بچوں، ناشتے کی خوشبو میرے دل کو گرماتی ہے۔ ابو: السلام علیکم اماں۔ دونوں بچے بھی سلام کرتے ہوئے دادی سے لپٹ جاتے ہیں۔ دادی اماں: جیتے رہو میرے بچوں، دن دونی رات چوگنی ترقی کرو، خوش رہو۔ امی: رات کو آپ کی نیند کیسی رہی امی؟ دادی اماں مسکرا کر اور خوشی کے لہجے میں الفاظ جمع کر اور کھینچ کر بولتی ہیں: بہت اچھی، بہت پیاری۔ امی ابو اماں کو چائے دیتے ہیں۔ امی ٹوسٹ بڑھاتی ہیں۔ دادی اماں بچوں سے: آج آپ لوگوں کے ذہنوں میں کیا منصوبہ ہے؟ دونوں بچے: فیملی ٹری پروجیکٹ۔ دادی اماں حیرت سے: فیملی ٹری پروجیکٹ، یہ کیا ہے؟ اریب خوش ہو کر: دادی اماں ہمیں یہ فیملی پروجیکٹ اسکول سے ملا ہے۔ ہنا: اس میں ہم اپنے خاندان والوں کی تصویریں لگائیں گے، اپنی، آپ کی، امی کی، ابو کی، سب کی۔ اریب: ہاں، اور دادا جان کی بھی تصویر لگائیں گے۔ کیا ہمیں دادا جان کی تصویر مل جائے گی؟ ابو: جی بیٹا، کیوں نہیں ملے گی، سب کی تصویریں مل جائیں گی۔ دادی اماں سے مسکرا کر: اماں یہ بچے ہمارا خاندانی شجرہ تیار کریں گے۔ دادی اماں: اچھا، اب سمجھی، تو کیا یہ شجرے میں تصویریں بھی لگائی جاتی ہیں؟ امی: جی اماں، اب خاندانی شجروں میں تصویریں بھی لگاتے ہیں۔ دادی اماں: اوہ، یہ تو بڑا دلچسپ لگ رہا ہے، مجھے بھی دکھائیو بچوں۔ اریب: جی کیوں نہیں دادی جان۔ ہنا: لیکن یہ تو آپ ہی کو بنوانا ہوگا نا، آپ ہی تو بتائیں گی کہ پہلے کون، پھر کون، وغیرہ وغیرہ۔ امی ابو اور دادی ہنستے ہیں۔ دادی ہنا کو گلے لگا لیتی ہے۔ دادی اماں: کیوں نہیں بیٹا، میں اپنے بچوں کو سب کچھ بتاؤں گی، اسے مل کر بنائیں گے ہم سب۔ سب لوگ دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ دوسرا منظر، سب لوگ بیٹھے ہیں، ایک چارٹ پر فیملی ٹری بنا رہے ہیں۔ چند تصویریں سامنے بکھری ہوئی ہیں، قینچی، گوند، چارٹ پیپر اور ٹیپ وغیرہ سامنے رکھے ہیں۔ سب لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ تبھی دروازے کی گھنٹی بجتی ہے۔ سلیم چچا اور ناز چچی اندر داخل ہوتے ہیں۔ ہے نا: سلیم چچا، ناز چچی، سرپرائز۔ ان کی طرف دوڑتی ہوئی چچی ہنا کو گود میں اٹھا لیتی ہیں اور اریب جا کے سلیم چچا سے لپٹ جاتا ہے۔ وہ پیار سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ابو: ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ آ رہے ہیں۔ پھر سب لوگ خوش ہوتے ہیں اور آپس میں گلے ملتے ہیں۔ سلیم چچا: بعض اوقات حیرت میں ڈالنا بہت اچھا لگتا ہے۔ ناز چچی: ہمیں آپ سب کی یاد آئی اور ہم آ گئے، اتوار کی چھٹی کا بہترین استعمال۔ سب ہنستے ہیں۔ ناز چچی اپنے بیگ سے ایک کھلونا نکالتی ہیں۔ ہنا جھپٹ کر کھلونا لے لیتی ہے۔ ہنا: یہ میرا ہے۔ اریب: نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ناز چچی: ارے دونوں مل کر کھیلیے، لڑتے نہیں۔ دادی: ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ایک مضبوط خاندان کی بنیاد ہے۔ ابو: ایک دوسرے کے لیے ہماری محبت، یہی چیز ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ دادی اماں:
ان جذبات کی قدر کرو، یہ وہ دھاگے ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے باندھے رکھتے ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے بھائی، آپ یہ کھلونا لے لو، میں اپنی گڑیا سے کھیل لوں گی۔ اریب: نہیں نہیں، ہم دونوں مل کے کھیلیں گے، ابو اور چچا جان کی طرح۔ سب لوگ مسکراتے ہیں۔ سلیم چچا اریب کو گلے لگا لیتے ہیں۔ ناز چچی خاندانی شجرا کو دیکھتے ہوئے: آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہے نا، ہم بنا رہے ہیں اپنی فیملی ٹری۔ اریب: یعنی خاندانی شجرا، اس میں ہم سب کی تصویریں لگائیں گے، دادی اماں، ابو اور امی کی، ہے نا، اور دادا جان کی بھی۔ اریب: ہاں، اور میری اور تمہاری بھی، ہے نا۔ کیا ہم چچا جان اور چچی جان کی بھی تصویریں لگا سکتے ہیں؟ اریب کندھا اچکاتے ہوئے: پتہ نہیں۔ ابو سے: کیا ہم چچا جان اور چچی جان کی تصویریں بھی لگا سکتے ہیں؟ ابو: ہاں ہاں، کیوں نہیں بیٹا، آخر وہ بھی تو ہمارے خاندان کا حصہ ہیں۔ سب لوگ ہنستے ہیں۔ چچا دان پھر سے اریب کو گلے لگاتے ہیں۔ امی: ان بچوں نے ابھی تک شجرا مکمل بھی نہیں کیا، لیکن ان کی پیشکش پہلے ہی تیار کر لی۔ بہت ہی زبردست پیشکش ہے۔ مسکراتے ہوئے سلیم چچا اور ناز چچی کو اپنی پیشکش دکھائیے۔ ہنا کھڑی ہوتی ہے، گلا صاف کرتی ہے اور اسٹیج پر بولنے کے انداز میں شروع ہوتی ہے۔ ہنا جوش کے ساتھ: یہ ہمارا خاندانی شجرا ہے، ہر شاخ محبت، لگاؤ اور عزت کی نشانی ہے۔ اریب فخر کے ساتھ: ہمارا خاندان ایک مضبوط پیڑ کی طرح ہے جو ہر روز پھلتا پھولتا اور ہرا بھرا ہوتا ہے۔ ناز چچی: واہ واہ، ہے نا، کمال ہے، کمال ہے، ہمارا خاندان کمال ہے۔ اریب: سچ مچ ہمارا خاندان زبردست اور لاجواب ہے۔ دادی اماں: واہ میرے بچوں، میرا دل خوش کر دیا، جیتے رہو۔ سلیم چچا: واقعی شاندار پیشکش ہے۔ سب لوگ خوش ہو کر تالیاں بجانے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ پردہ گرتا ہے۔ مشق: آئیے کچھ نئے الفاظ سیکھتے ہیں۔ شجرا یعنی کہ پیڑ، خاندانی شجرا یعنی خاندان کا سلسلہ، فیملی ٹری لفظ ہے جیسے گرمانا یا دل گرمانا، امنگ پیدا کرنا، جوش آنا، پروجیکٹ اسکول سے ملنے والا کام اور مشغلہ، دن دونی رات چوگنی ترقی کرنا۔ یہ ایک کہاوت بھی ہے، محاورہ بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت جلد ترقی کرنا۔ منصوبہ یعنی پلان، ارادہ۔ دلچسپ مطلب دل کو لبھانے والا، اچھا لگنے والا، عمدہ۔ اسی طرح لفظ ہے سرپرائز، یہ انگریزی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے حیرت میں ڈالنا، حیران کر دینا۔ بعض اوقات مطلب کبھی کبھار۔ جذبات، یہ جذبہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہے احساس۔ قدر کرنا مطلب اہمیت دینا، احترام کرنا۔ کندھے اچکانا، کندھوں کو حرکت دے کر بتانا کہ اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لا علمی ظاہر کرنا۔ پیشکش یعنی کسی چیز کو پیش کرنا۔ شاخ یعنی ٹہنی، ڈالی۔ اسی طرح سے لفظ ہے فخر یعنی ناز، شان۔ پھلنا پھولنا یعنی ترقی کرنا۔ زبردست مطلب شاندار، اونچے درجے والا۔ لفظ ہے جیسے لاجواب یعنی بے مثال۔ تو بچوں، مثالوں کے مطابق درج ذیل الفاظ کے واحد لکھیے: اوقات، احساسات، خیالات، جذبات، واقعات، حادثات۔ پیارے بچوں، کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ کالم الف: ہمیں آپ سب کی یاد آئی، سب لوگ خوب خوش ہوتے۔
حنا اور عریب آتے ہیں، ہر شاخ محبت لگاؤ، تالیاں بجانے لگتے ہیں۔ کالم بے، کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، عزت کی نشانی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، آپس میں گلے ملتے ہیں، ہم آ گئے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے سبق نمبر 3 ڈرامہ خاندانی شجرہ پڑھا۔ اس سبق سے یقیناً آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ مشترکہ خاندان کی کیا اہمیت ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے خاندان میں، اپنے آس پاس میں، اپنے پڑوس میں مشترکہ خاندان کو تلاش کریں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، کس ہنسی خوشی سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو ہماری بات یہی ختم ہوتی ہے اور آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ آئندہ پھر ملاقات ہوگی۔ آداب۔